بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں APS فورٹ روڈ مڈل ونگ بوائز سے اردو کی ٹیچر۔ اردو کے نئے کام کے ساتھ اب ہم سبق کریں گے۔ چھٹا ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور اس سبق کا نام ہے درخت کی گواہی۔ اس کے صفحات 26 سے 41 تک ہیں اور یہ سبق اب ہم کریں گے۔ سبق کو اس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے کہ اس کی اچھی طرح سے بلند خوانی کرنی ہے۔ لیکن سبق کرنے سے پہلے ہم اس ہفتے کی حدیث پڑھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اس کی وضاحت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں نماز کا چھوڑ دینا مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ اس حدیث کی ہم نے وضاحت کی ہے، چونکہ اب ہم اپنے ہر لیکچر میں حدیث ڈالیں گے۔ پچھلی حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی اور وہ حدیث یہ تھی کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور اس مرتبہ ہم یہ حدیث پڑھیں گے۔ سبق سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سبق کے مقاصد کی جانب چلتے ہیں۔ اس کے مقاصد یہ ہیں کہ طلباء سچائی اور ایمانداری جیسی اخلاقی صفات سے آگاہ ہوں گے، نیز تحریری کام خوش خط انداز سے کرنے کے اہل ہوں گے، یعنی آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری جیسی صفات پیدا ہوں گی۔ اور کامیابی کا معیار یعنی سکسیس کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ تبادلہ خیال کیے گئے نکات کو مد نظر رکھ کر خوش خط انداز سے سوالات کے جوابات تحریر کریں گے۔ آپ کا تحریری کام بالکل لوز شیٹ پر ہونا چاہیے اور صاف ستھری لکھائی میں ہونا چاہیے۔ اس سبق کی کہانی کو ہم اس کی تصاویر کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ دو شخص ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں، ایک سبز کلر میں اور ایک براؤن کلر کے لباس میں ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے 100 اشرفیوں کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جو اس کو اشرفیاں دیتا ہے وہ اس کا دوست ہوتا ہے، اور وہ اس سے باقی اپنی جو اشرفیاں ہیں وہ واپس طلب کرتا ہے۔ ان دو تصاویر میں یہی بتایا گیا ہے۔ اب ہم اگلی تصویر کی جانب چلتے ہیں۔ اگلی تصویر میں اگر آپ اوپر دیکھیں تو جب وہ شخص اب اس کا دوست اس کو اشرفیاں واپس نہیں کرتا تو وہ قاضی صاحب جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاتا ہے۔ قاضی صاحب اس شخص کو جو کہتا ہے کہ میں نے اس کو اشرفیاں دی ہیں، اس کو کہتا ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا گواہ ہے جس کی موجودگی میں آپ نے اپنے دوست کو قرض دیا ہو؟ ان دونوں تصاویر میں یہی بتایا گیا ہے۔ اسی طرح کہانی آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگلی تصاویر کی طرف ہم جانب بڑھتے ہیں اس کے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ شخص یہ بتاتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، جس پر قاضی اس کو اپنی ایک مہر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم نے وہاں کوئی چیز دیکھی، جیسے کہ وہ بتاتا ہے کہ میں نے وہاں درخت کے نیچے گواہی دی تھی، تو وہاں پر جا کر یہ مہر اس درخت کو دکھانا اور اسے کہنا کہ درخت آ کر گواہی دے۔ اس سبق کا نام ہی درخت کی گواہی ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ شخص چلا جاتا ہے درخت کے پاس تو پیچھے قاضی کتاب پڑھنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جو اس کا دوست ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پہنچ گیا ہوگا۔ دوسری طرف ہمیں وہ شخص درخت کے پاس نظر آتا ہے اور اس کو مہر دکھاتا ہے، اور پھر نیچے والی تصویر میں وہ شخص مایوس واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس درخت نے گواہی نہیں دی، لیکن پیچھے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قاضی اس شخص سے اگلوا لیتا ہے، کیونکہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ شخص وہاں درخت کے پاس پہنچ گیا ہوگا، تو وہ دوست اس کا بتاتا ہے کہ نہیں، وہ درخت کے پاس نہیں پہنچا ہوگا، جس سے قاضی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر درخت وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ میں نے پیسے دیے، تو پھر درخت وہاں پر اس کو کیسے پتہ چلا کہ وہ نہیں پہنچا ہوگا۔ سبق کی کہانی کو آسان الفاظ میں اور سمجھیں گے۔ یہ سبق ایک دوست کے جھوٹ کے بارے میں ہے جو وہ اپنے دوست کے ساتھ بولتا ہے۔ وہ اپنے دوست سے چند اشرفیاں لیتا ہے، جب وہ اشرفیاں واپس نہیں کرتا تو وہ قاضی صاحب کے پاس جاتا ہے، اور قاضی صاحب ان دونوں کے درمیان انصاف سے فیصلہ کرتا ہے۔ اس سبق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ مطالبہ، اپنا حق مانگنا۔ دوسرا لفظ ہے مدعی، مقدمہ کرنے والا۔ جمع پونجی، جو بھی رقم جمع کر کے رکھی ہو۔ خندہ پیشانی، خوش مزاجی۔ آمادہ، تیار۔ دانائی، عقل مندی۔ اس سبق کی جب آپ بلند خوانی کریں گے تو اس میں اور بھی مشکل الفاظ کے معنی آ سکتے ہیں۔
اب اس سبق کا اخلاقی سبق دیکھتے ہیں۔ اس سبق سے یہ اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور زندگی کے ہر معاملے میں ایمانداری ہونی چاہیے۔ یہ اس سبق کا اخلاقی سبق ہے۔ جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سبق سے یہی اخلاقی سبق ملے گا، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور پوائنٹس بھی مل سکتے ہیں، لیکن اس کا مین اخلاقی سبق یہی ہے کہ ہماری زندگی میں دیانتداری جیسی صفات کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلی سلائیڈز کی جانب چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے زبانی تبادلہ خیال کے کون سے سوال ہیں۔ سوال نمبر 1، 7 اور 8 اس پر زبانی تبادلہ خیال ہے، یعنی یہ میں آپ کو زبانی سمجھاؤں گی، ان کا آپ نے تحریری کام نہیں کرنا۔ جو تحریری کام کرنا ہے وہ علیحدہ سے میں نے سوال نمبر لکھے ہیں کہ کون سا تحریری کام ہے، آپ نے وہی کرنا ہے۔ اب یہ سوال دیکھ لیجئے، جو صفحہ میں نے لگایا ہے اس میں ہے پہلا الف ہے، قاضی نے مقدمے کا فیصلہ کرنے کا کیا قانون بتایا؟ تو اس نے یہی بتایا ہے کہ مدعی کوئی گواہ پیش کرے۔ بے ہے، قاضی نے قرض خواہ کو کیا پیغام دے کر گواہ کے پاس بھیجا؟ اس نے اس کو اپنی مہر دی اور بتایا کہ درخت کے پاس جا کے کہو کہ وہ آ کر گواہی دے۔ اگلا سوال دیکھیے، کیا قاضی نے جو کہا وہ ممکن تھا؟ اب یہ آپ بلند خوانی کریں گے اور اس کا اپنے الفاظ میں جواب کریں گے۔ سوال نمبر دال، اگر آپ مدعی ہوتے تو کیا کرتے؟ اس کا جواب بھی آپ اپنے الفاظ میں کریں گے۔ اور کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، یہ آپ نے اس کو بھی اپنے الفاظ میں سمجھنا ہے، یہ تحریری کام نہیں ہے۔ اس کے نیچے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں، یہ آپ نے سبق پڑھ کر خالی جگہ پر کرنی ہے۔ اور نمبر 7 ہے، جو جملے غلط ہیں ان کے آگے غلط کا نشان لگانا ہے اور جو درست ہیں ان کے آگے درست کا نشان لگانا ہے۔ یہ ایسے جملے ہیں جیسے مدعی نے کہا میرے پاس گواہ ہے، حالانکہ مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، اس نے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تبھی تو قاضی صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا وہاں کوئی چیز موجود تھی، تو وہاں پر صرف درخت موجود تھا جس کے نیچے بیٹھ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ والا وعدہ کیا تھا۔ لیکن آپ نے یہ سارے سوال زبانی سمجھنے ہیں، یہ سوال آپ کا تحریری کام نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس صفحے کے اوپر جو صفحہ اوپر لگا ہوا ہے، جو الف ب ج د ہے، یہ میں نے کراپ کر کے صفحے مشق سے لگایا ہے، کیونکہ یہ سوال میں الگ سے لکھنا چاہ رہی تھی کہ جو سوال زبانی تبادلہ خیال کے ہیں یہ آپ کو الگ سے پتہ لگ جائیں، اور جو تحریری کام کی ہیں وہ آپ کو الگ سے پتہ لگ جائیں۔ ایک چیز میں مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ خالی جگہ پر کریں گے تو اس میں کوئی بھی لفظ آپ خود سے نہیں لگا سکتے، اوپر لفظ موجود ہیں، جیسے کہ یہ لفظ ہیں واپس، کوئی، مدعی، علم غیب، گواہ، انہی لفظوں کو نیچے جو خالی جگہ موجود ہے اس کے اندر لگا دینا ہے۔ اب اس میں جو خالی جگہ ہے اس میں کچھ خالی جگہ میں دو الفاظ ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں پر آپ دو خالی جگہ کے دو الفاظ لگائیں گے، لیکن کچھ جیسے جیم ہے تو اس میں درخت یہاں آ گیا تھا اور اپنی گواہی دے کر ڈیش چلا گیا، تو یہاں پر جیسے اوپر ہے واپس، تو واپس کا نشان یہاں پر لگ جائے گا۔ اسی طرح سے جو آگے ہے سوال نمبر 7 ہے غلط اور درست کا، اس کو بھی آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ نے سبق کو اچھی طرح سے پڑھا ہو، اور جب آپ نے وہاں پہ کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھنی ہے تو اس کو انڈر لائن کرنا ہے۔ آپ جب سبق کی بلند خوانی کریں گے تو صرف مشکل الفاظ کے معنی انڈر لائن نہیں کریں گے، بلکہ امپورٹنٹ لائنز بھی انڈر لائن کر لیں گے۔ وہ انڈر لائن کی ہوئی چیزیں آپ کو یہاں پہ سوالات کے جوابات زبانی سمجھنے میں مدد دیں گی۔ اس کے علاوہ جب آپ تحریری کام کرتے ہیں تو تحریری کام میں بھی یہ چیزیں آپ کو کافی مدد فراہم کرتی ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سارے سوال اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس میں ایک جو سوال ہے کہ کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کریں، تو یہ آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی کہانی اپنے الفاظ میں بیان کریں گے، یعنی ان کو سنائیں گے، زبانی سنائیں گے، اس کا تحریری کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اس کا اور کوئی کام ایسا نہیں، یہ والا جو زبانی تبادلہ خیال ہے وہ یہی کام ہے، اس کے علاوہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ کام ایسا ہے جو آگے آپ نے دوسرے طریقے سے کرنا ہے، اب ہم اس کی سلائیڈ کی جانب بھی چلیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی ہدایت دینا چاہتی ہوں کہ جب آپ اردو اے کا کام کرتے ہیں تو آپ اردو اے میں ہی اس کو سبمٹ کروایا کریں AIS پر، اور جب آپ اردو بی کا کام کرتے ہیں تو اس کو اردو بی میں سبمٹ کرایا کریں۔ چلیں اب ہم تحریری کام کی جانب چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2، 3، 4 اور 5 یہ ایک ہی آگے صفحہ میں لگاؤں گی، اس کے اوپر موجود ہیں۔ تو سوال نمبر 2، 3، 4، 5 آپ نے تحریری کام کرنا ہے، صاف ستھری لکھائی میں پراپر آپ نے مارجن لائن لگانی ہے، اور آپ لوز شیٹ کے اوپر اپنا نام، ویسے تو آپ جب اسائنمنٹ سبمٹ کراتے ہیں تو آپ کا نام آ ہی جاتا ہے، لیکن لوز شیٹ کے اوپر بھی نام لکھنا ہے۔
دیکھیں اب اس میں سوال نمبر 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے اور 5 ہے۔ ہم سوال نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں۔ قاضی نے قرض خواہ سے درخت کی گواہی کے بلانے کا کیوں کہا؟ اب اس کا یہ جواب آپ جب پڑھیں گے تو یہ بار بار میں نے پیچھے رپیٹ بھی کیا ہے، آپ کو اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر ب، قاضی نے قرض دار کو باتوں میں لگا کر کیا معلوم کر لیا؟ اب یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے یہ معلوم کر لیا کہ اس شخص نے اشرفیاں اس کو دی تھیں اور اب یہ واپس نہیں کر رہا۔ اب جیم کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ پسند آیا اور کیوں؟ یہ آپ 3 یا 4 لائنوں میں خود لکھیں گے۔ اور آگے دال دیکھیے، آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اب یہ اس کا جیسے اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے، یہ اس ٹائپ کا سوال ہے، تو آپ میرے جو پچھلی سلائیڈ ہے اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں اور اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرض کے لفظ کے آگے دار لگنے سے قرض دار بنا، جس کے ذمہ قرض ہو اس کو قرض دار کہتے ہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ الفاظ ہم نے آپ کو دیا ہیں، ان کے جملے بنائیں، لیکن جملے آپ نے ایسے بنانے ہیں کہ پہلے اس کے ساتھ دار کا لفظ لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے اس کے معنی آپ کو کلیئر ہو جائیں گے۔ جیسے چوکی، چوکی کے آگے دار لگائیں گے تو چوکی دار۔ اب چوکی دار کا جملہ آپ نے بنانا ہے، جیسے ہمارے گھر کا چوکی دار بہت ایماندار انسان ہے۔ اس کے بعد ذمہ، ذمہ کے آگے دار کا لفظ لگانا ہے، پھر زمین دار، عزت دار، حیا دار، دین دار۔ یہ ان کے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ الفاظ جملے بنانے ہیں، لیکن پہلے آپ نے لفظ کے ساتھ دار کا لفظ لگانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں سوال نمبر 4، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ قرض دار، قرض خواہ۔ آگے دیکھیں، اندر، باہر، انکار، اقرار، خاموشی، شور، نیچے، اوپر، مدعی، مدعی علیہ۔ سوال نمبر 5 کی طرف جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کالم ملانا، لیکن کالم اس طرح سے ملانا ہے کہ یہ مرکبات ہیں۔ مرکبات کیا ہوتے ہیں؟ 2 لفظ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اور ان کا معنی واضح ہو جاتا ہے تو وہ مرکبات ہوتے ہیں۔ اب جیسے ایک انہوں نے کر کے دیا آپ کو، حیرت زدہ، حیرت زدہ۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیں، یہ 2 سائیڈ پہ کالم بنے ہوئے ہیں، تو جو فرسٹ سائیڈ ہے وہی لفظ جو ہے 1 کے ساتھ 2 لگے گا۔ جیسے کہ اس میں پہلا لفظ، اس میں انہوں نے غیرت زدہ، بے اوپر کار، اس کے بعد ہے کاری، کاری کے ساتھ گر لگ جائے گا۔ اگلی طرف تھوڑی سی اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ جیسے نیچے لفظ لکھا ہوا ہے، آخری لفظ ہے خندہ، اس کو پیشانی کے ساتھ ملا دیں گے۔ اور اگر اس کا پہلا لفظ دیکھیں گناہ، تو گناہ کس کے ساتھ لگے گا؟ گار، گناہ گار۔ گناہ کے بعد ہے قرض، قرض دار، جیسے کہ یہ آپ نے اوپر بھی سیکھا۔ اس کے بعد ہے صبر، صبر، صبر آزما، اس کے ساتھ آزما کا لفظ لکھے گا۔ یہ تھوڑا سا یہاں پہ ویزیبل نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تو کتاب موجود ہوگی، کتاب میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ یہ تحریری کام ہے۔ اب آپ نے یہ جو سوال نمبر 5 ہے، ویسے تو یہ یوں لگ رہا ہے جیسے کتاب پہ ہی کالم ملانے ہیں، لیکن آپ نے کاپی پر کالم ملانے ہیں۔ اور اگر کاپی پر آپ اس کو ملانا نہیں چاہتے تو آپ جیسے الفاظ معنی کرتے ہیں اس طرح اس کے آگے لکھ دیجیے گا۔ جیسے گناہ کا لفظ اس کے آگے گار لگتا ہے تو گناہ لکھ کے آگے آپ لکھ دیں گے گناہ گار، اس طرح سے وہ لفظ اس کے ساتھ مل جائے گا۔ یہ آپ کا وہ سارا کام ہے جو آپ نے تحریری صورت میں کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کا تحریری صورت میں کام نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کام اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔